إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا کی بریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور کائنات میں رہنے والے لوگوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار بننے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے سورہ بقرہ کی بڑی ہی معروف اور مشہور آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج جس ٹاپک کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے تعلق باللہ۔ تعلق باللہ یہ ایک حساس اور نہایت ہی دلوں میں اتارنے والی یا دلوں میں اترنے والی باتیں ہیں جو قرآن اور احادیث سے مدلل اور مفصل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر یقیناً بڑا ہی مہربان ہے اللہ تعالیٰ،
اور اس کی مہربانی سے دنیا کے اندر جی رہے ہیں لوگ، اور اس کی مہربانی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت لاڈ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا تو اپنا ہے، غیروں پر بھی اللہ رب العالمین اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ بندہ خود پلٹ نہ جائے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ آ جائے، اس سائے میں آ جائے، اس امن میں آ جائے، ہدایت کی راہ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین اس انتظار میں، اس ویٹنگ میں رہتا ہے کہ بندہ اس کو چھو لے، اس کو سمجھ جائے، اس کو اپنے دلوں میں بسا لے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیز ہے، لیکن تعلق باللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اس کا رشتہ کیسا ہے، اس کے ساتھ بندہ کس طریقے سے اس کے دل میں جذبہ، اس کے دل میں تمنائیں اور اس کے دل میں آرزویں کیسے ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو تعلق کے مطلب ہوتے ہیں بندھن، تعلق کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ لگاؤ، تعلق کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تعلق کے مطلب ہوتا ہے رضائے الہی، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق بے انتہا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ الفت ہو جاتی ہے، تو بندہ یہی کہہ بیٹھتا ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہتا ہے؟ جب اس کے ساتھ تعلق اس طرح سے ہو جاتے، بن جاتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے زبان سے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ بس سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر کے چلے جانے والے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ رہنے والی نہیں، نہ مال، نہ متاع، نہ جان، نہ شہرت، نہ عزت اور نہ ہی لباس، کوئی چیز ہمارے ساتھ رہنے والی، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر کے چلے جانا ہے۔ بندہ یہ اپنی زبان سے کہہ بیٹھتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے، دوستو رب العالمین کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں یہ کہتا ہے اولئک علیہم، یہ ساری کی ساری نوازشیں اور یہ سارے کے سارے رحمتیں ان بندوں کے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس کی رحمتیں، اس کی شان، اس کی نوازشیں اللہ رب العالمین ان بندوں کے نام کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو ہے اصل میں ہدایت یافتہ لوگ، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، صراط مستقیم پر پوری حساسیت کے ساتھ قائم اور دائم رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جو یقیناً جن کا تعلق رب ذوالجلال والاکرام سے ہیں، جن کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کے بات کے ساتھ ہے، تو یاد رکھو دوستو، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے رب العالمین نے کہا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، مقصد میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، مقصد کو پانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے بھائیوں کو اور نوجوانوں کو اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کو
ہم اور آپ ایسے معاشرے، ایسے سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتے ناتے ہیں، دنیا کے بے شمار خاندانی اور قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھو دوستو، ان تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ تعلق کبھی کٹنا نہیں چاہیے، یہ تعلق کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ رشتے ناتے کٹتے ہیں، دوست احباب کٹتے ہیں، میاں بیوی بھی کٹ جاتے ہیں، باپ اور بیٹے میں تنازع آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جو رہتا ہے وہ کبھی کٹنے والے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے دوستو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے فقط۔ اس لیے اس کا تعلق جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے، بندے کا تعلق اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ جب اس پوزیشن پر آتا ہے، تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں یاد رکھو، وہ بندہ یہی کہتا ہے میرا مرنا جینا، میری قربانی، میری نماز کسی کے لیے نہیں، اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ پوزیشن پر پہنچتا ہے بندہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کو پتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ۔ کیا پیاری حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جب ایک بندہ مستحکم کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ جب قائم رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ جب کوئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس لگاتار اور برابر اس کے قریبی ہونے کے لیے لگا رہتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کس کے ذریعہ سے؟ فرائض مکمل کرنے کے بعد، سنتوں کو مکمل کرنے کے بعد، نوافل کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں لگا رہتا ہے، بن نوافل، نوافل کے ذریعہ سے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے آدمی، اللہ رب العالمین اس بندے کی
کان ہو جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بندہ سنتا ہے، یعنی اس کو سننے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی ہر اچھی بات کی طرف مائل کرتا ہے، بری بات کو سنتا نہیں، بری چیزوں کی طرف دیکھتا نہیں، برے باتوں کو توجہ بھی نہیں دیتا، بری مجلسوں کو توجہ نہیں دیتا، پاکیزہ جگہ پر بیٹھتا، پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ مجلس میں آتا اور تمام لایانی باتوں سے وہ انسان پرہیز کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہمارا اور آپ کا حال، بھائیوں اور بہنوں کا حال کیا تھا؟ میرے بھائیوں، حرام تو حرام ہے، دن میں حلال کی طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، بیوی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، دوسرے تو چے جائے، میرے بھائیوں حلال رشتے کی طرف بھی دن میں اس نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور ہر لایانی باتوں سے انسان بالکل اپنے کان کو بند کیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ بندہ جب تعلق پیدا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کان بن جاتا ہے، اور یہ کان کبھی بھی لایانی باتیں نہیں سنتے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ دیکھتا ہے، ہر باطل چیز سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ مضبوط اور مربوط رہنے والے کبھی غلط چیز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو مردوں کا حکم ہے، جو عورتوں کا حکم ہے، بالکلیہ طور پر اسی پر وہ عمل کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَيَدَهُ الَّتِي یبطش بہا، اور اللہ رب العالمین کیا ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، یہ ہاتھ سے کبھی بھی غلط اشارے بھی نہیں کرتا، غلط کو چھوتا نہیں، غلط کو پکڑتا نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، ہر چیز کو پھونک پھونک کر وہ لیتا ہے، سمجھ کر لیتا ہے، بڑے ہی سوچ سمجھ کر کے چھوتا ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر جب بھی کسی زمین کی طرف چلتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین اس کا پیر بن جاتا ہے، باطل زمین پر نہیں چلتا، باطل چیزوں کی طرف نہیں چلتا، وہ حق کی طرف چلتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز یہ بھی کہا، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ کے نبی نے کہا جب ایسا بندہ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے اور بندہ جب ہاتھ پھیلا کر کے اللہ رب العالمین سے سائل بنتا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، میں ضرور بضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ قریبی اور مقربین میں سے بنو۔ یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو دنیا والوں سے وہ فکر نہیں کرتا، دنیا کی فکر نہیں کرتا، دنیا والوں کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کبھی اس کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ جی کبھی بھی اللہ رب العالمین اس کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں اور بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ جس طرح ہم اور آپ کسی دوست کے لیے، کسی یار کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی اور ساتھی کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے انسان کتنا وقت نکالتا ہے، یہ وقت میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا ٹیمپروری ہے، ٹیمپروری وقت ہے، لیکن پرماننٹ تعلق اور پرماننٹ محبت اور رضا الہی صرف اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تعلق باللہ، کوئی کاٹ نہیں سکتا جب تک ہماری روح نکل نہیں جاتی، یہ تعلق، یہ کنیکشن کٹ نہیں سکتا ہے۔
میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا بندہ کرتا ہے فرائض کے بعد، نوافل کے بعد، اس سنتوں کے بعد نوافل کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کے پاس تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے فرائض بھی گئے، ہماری سنتیں بھی گئیں، اور ہمارے طاق راتوں کی تنہائی اور آنسو بہا بہا کر کے جو دعائیں کرتے تھے وہ بھی گئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان ختم ہوا ہے لیکن مسلمان ختم نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا لیکن آپ کی فرض نماز ختم نہیں ہوئے، آپ نہیں ختم ہوئے۔ کتنے سارے ایسے دوست احباب ہیں اور مجھے یہی کہنا پڑتا کہ وہی رفتار بے ڈھنگی تھی وہ اب بھی ہے، وہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں۔ فائدہ کیا ہوا مسلمانوں؟ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے روزہ فرض قرار دیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض کیے ہیں۔ اس کو ہم نے کہاں رکھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ فرائض کے بعد، سنتوں کے بعد، نوافل کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق پیدا کرتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین آپ کے کان بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی آنکھ بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ بننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پیر بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ بندہ جو بھی سوال کرتا اللہ رب العالمین اس کو ضرور بضرور عطا کرتا ہے۔ یہ تعلق پیدا کرو کہ جب بھی مانگو اللہ رب العالمین عطا کر دے۔ اتنا تعلق پیدا کرو، اتنا محبت پیدا کرو، اتنا تقرب پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا اتنا قریبی اور چہیتا اور محبت والا بن جاؤ کہ جب بندہ آنسو بہا کر کے اور رب جلال ولی کرام کے یہاں جب عدالت میں سوال کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بندے کو عطا کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ صفت اپنے اندر لاگو کرو اور یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اختیار کرو اور پیدا کرو۔ ہاں، اس راستے میں تھوڑے کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے تعلق پیدا کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ کبھی باپ حائل ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹے بھی آ جاتے ہیں، کبھی رشتے ناتے بھی آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے بعد بہت ساری رکاوٹیں اور پردے اور حائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں میرے بھائیوں ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف نے، انبیاء علیہ السلام نے ہمیں کیا نصیحت دیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یقین جانیے اس راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نسخے ہمیں بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یاد رکھنا، تعلق باللہ کے راستے میں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ کون کون سے مرحلے آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے راستے میں نمبر 1 وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ آپ کے باپ بھی اس راستے میں آ جائے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی، اور اسی طریقے سے او ابناءہم، یا آپ کے بیٹے بھی راستے میں آ جائے اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے، او اخوانہم، یا آپ کے بھائی بھی راستے میں آ جائے رکاوٹ اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، او عشیرتہم، یا پھر آپ کے رشتے کمبے قبیلے والے بھی آ جائیں اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ اس آیت کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ یہ آیت، ابھی جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءَهم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ پوری آیت ہے
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت چند لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو پوری دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کے نام سے خطاب دیا ہے، اور الحمدللہ اس مسجد کا نام بھی مسجد ابو عبیدہ بن جراح ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسجد ایک ایسے نام سے جانے جاتے ہیں، مسجد ابو عبیدہ بن جراح، جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے امین امانت دار صحابی کا نام ہے. دوستو، جنگ بدر کے موقع پر یہاں پر دیکھو تعلق باللہ، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو باپ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو جنگ بدر کے موقع پر سر کو قلم کر دیا تھا، کاٹ دیا تھا. کیوں؟ کہ یہ داؤ میں تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، ان کو قتل کرے. باپ کو کاٹ دیا تھا، قتل کر دیا تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. دوسری چیز، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا بیٹا حضرت عبد الرحمن اس وقت جانے جاتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کو بھی قتل کرنا چاہا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مسلمانوں، تعلق باللہ، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے ہیں یہ بھائی ہے، بہن ہے، رشتے ناتے ہیں. جب اللہ رب العالمین کے راستے میں رکاوٹ آتے ہیں، روڑا بنتے ہیں، تو روڑوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ سپاہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ اکبر. اور ان کا ایک بھائی ہے عبید بن عمیر، وہ مخالفین میں سے ہیں، دشمنوں کی طرف سے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دوستو اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، میدان بدر میں قتل کر دیا تھا. اور چوتھی چیز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. یہ ایک ایسی صحابی ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں ان کی شخصیت کو. یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، تعلق باللہ میں، اللہ کے راستے میں جب کوئی رکاوٹ بنتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ دار کے ایک آدمی کو کیا کیا تھا؟ اس میدان بدر کے اندر قتل کر دیا تھا. جی، تو یہ سارے لوگوں کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت ان تمام لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. پتہ یہ چلتا ہے جب بندے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے تو ان کی دماغ میں، ان کے خون میں، ان کے رگ و ریشے میں اللہ رب العالمین کے ذات کے سوا اور کوئی سامنے دکھتا نہیں ہے. میرے بھائیو، ایسا تعلق پیدا کرو. لیکن مجھے کہنے کی اور بڑا ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کتنا مرمرا پن ہے اور کتنا کمزور ہیں اور کتنا بے بس ہیں ہم کہ پورے رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ کھچا کھچ در و دیوار میں اور مسجدوں کے اندر ٹوپیاں چمکی اور صفوں کے اندر پہلے صف میں ماشاءاللہ دیکھا گیا. لیکن ہمارا تعلق کیا ایک مہینے کے لیے تھا؟ کیا ہمارا تعلق چند دنوں کے لیے تھا؟ کیا ہمارا تعلق بس یہ لمیٹڈ نہیں؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمیں پیدا کرنی ہے تو یاد رکھو مرے دم تک وہ چیز رہنی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس دلیل ہیں اور پروف ہیں. ایسے ہی جب ہم آگے چلتے ہیں تو یقیناً اس راستے میں کبھی کبھار اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بیچ دینا پڑتا ہے. اس تعلق باللہ میں جب اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ ریئل میں تعلق پیدا کرنا ہے حقیقت میں، تو آپ کے اپنے مالوں کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں بیچ دینا پڑے گا. جی ہاں،
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ روم آپ لوگ جانتے ہیں، سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں روم کی بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ روم کے رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیب رومی کے بارے میں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ مکے میں رہنے والے تھے، لیکن کفار مکہ نے اتنا ظلم کیا، اتنا ستایا آپ کو، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو ایک دن نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب اس مکہ کے دھرتی میں وہ رہ نہیں پائیں گے، مکہ کے سرزمین میں، مکہ کے علاقے میں رہ نہیں پائیں گے۔ وہاں سے وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، یہ بڑی ہی دلوں میں چھونے والی بات ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب مکہ سے جانے لگے، اپنے کچھ مال و متاع کو سمیٹ لیے اور اپنے مال کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار مکہ آگے آئے اور چاروں طرف سے ان کو گھیرا بندی کر لیا۔ کفار مکہ آگے آ کر کے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا بندی کر لی اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینہ طیبہ چلے جا رہے ہیں۔ کہا یاد رکھو صہیب رومی، یاد رکھنا، یقیناً یہاں سے تم تو جا سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس جو مال ہے، مکہ کا مال مدینہ لے کے نہیں جا سکتے، مکہ کا مال مدینہ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہاں پر چاروں طرف سے گھیرا بندی کیے ہوئے ہیں اور سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ مال لے کے نہیں جا سکتے ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، وہ سارا کا سارا مال ان کافروں کے حوالے کر دیا، پٹک دیا، کہا لے لو، اور وہاں سے تنے تنہا چلے گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے، کہا ربحا صہیبن، ربحا صہیبن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2-3 مرتبہ دہرایا اور کہا صہیب تم مبارکباد ہو، تم ایمان لے کر کے آ گئے ہو، سارا مال کافروں کے یہاں بیچ دیا، لیکن تمہارا تعلق اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ، تمہارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اس لیے تم نے سب کچھ چھوڑ کر کے ایمان کو بچاتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئے ہو، یوں سمجھو کہ تمہارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی پہنچے بھی نہیں تھے، اور پہنچنے سے پہلے یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل فرما دی، وَمَن يَشْرِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ آیت ان کے حق میں نازل فرما دی اللہ رب العالمین نے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے تعلق کو مضبوط رکھنے کے خاطر اپنے نفس کو، اپنے جان کو بھی بیچ دیا، ختم کر دیا، اور تعلق کو باقی رکھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی تو ہے اصل میں بندوں کی بے شمار نشانی اور علامتیں۔ میرے بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، ایسے تعلق باللہ کے ساتھ راستے میں کئی قسم کے مواقع آتے اور بڑے سارے سنہرے موقع بھی آتے۔ سنہرے موقع میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی میں بہت بھوکا ہوں، اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، مجھے آپ کھانا کھلا دیجئے۔ کہا بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، کہا جاؤ دیکھو کسی نہ کسی بیوی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوں گی۔ ساری بیویوں کی طرف سے یہی جواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو کہ گھر میں پانی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، پانی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ سوچو میرے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں
ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس اور دنیا والوں کے پاس بے انتہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے تمام نعمتوں پر، جسم اور صحت، مال و متاع، دماغی طور پر فٹ فاٹ، اولاد، کاروبار، تجارت، بزنس، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کتنا شکر ادا کرنی چاہیے، بے انتہا شکر ادا کرنی چاہیے۔ آج آپ اپنے گھروں سے، اپنے پیروں سے چل کر کے آئے ہیں، کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ کاندھوں پہ چل کے آتے ہیں، کاندھوں پہ چل کے آتے ہیں۔ میری مراد آپ سمجھے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن ہم میں اور آپ میں سے کوئی کاندھوں پہ آئے۔ کاندھوں پہ مطلب آدمی جب گزر جاتا ہے تو کاندھے ہی پر لے کے آتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے ویسی نوبت نہیں لائی، ابھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے یہی جواب آیا کہ ہمارے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس مہمان کو، کیا اس آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر کو لے کے جا سکتا؟ کہا لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ لے کر کے آگے چلتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، جو بیوی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمیں انہیں عزت کرنی ہے، ہمیں انہیں کھلانا ہے، پلانا ہے۔ وہ چپکے سے کہتی ہیں کہ دیکھو جی ہمارے گھر میں صرف اتنا اناج ہے، اتنا کھانا ہے جو صرف بچے کھا سکتے ہیں، بڑے کا تو نہیں ہے۔ کہا دیکھو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یقیناً بچے کو کیسے بھی پھسلا کر کے، بہلا کر کے، تھپکیاں دے کر کے اس کو سلا دو، کھانا تیار کر دو، اور جب کھانا تیار ہو کر کے دسترخوان پر رکھ دو تو ویسے موقع پر جو چراغ ہیں اس چراغ کو بجھا دو۔ ہم اس مہمان رسول کے ساتھ صرف ہاتھ لگائیں گے، کھائیں گے نہیں، اور ان کو ہم کھلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی کیا جبکہ بچے بلک رہے تھے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ اور ام سلیم جو آپ کی بیوی ہیں، اللہ کی قسم ہے آپ کے اس رات میں آپ دونوں نے ایسا عمل کیا ہے اور ایسا کام کیا ہے، اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اے ابو طلحہ یقیناً اس کام کو دیکھ کر خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین ہنس دیا، اللہ رب العالمین ہنس دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دیے، اور تمہارے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائے۔ دیکھو آدمی کی ایک کام کے وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں کو نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بیچارے اپنے آپ میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو قریب کرتے ہیں، چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے خاطر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو آدمی اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، اللہ رب العالمین نے کہا وہی تو کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ میرے مسلمانوں، اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اس کے بعد کے ساتھ، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اللہ نے جو احکام ہمارے اوپر اتارے ہیں، ان احکام کے مطابق اگر ہم اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ تعلق کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس کے عوض میں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جنتیں تیار کر کے رکھا ہے، بہتے ہوئے چشمے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ان سے، اور یہ بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے مناسب ہیں اور بہتر یہی ہے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کریں، اچھا ربط پیدا کریں رب العالمین کے ذات کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ بہترین تعلق پیدا کریں۔ یاد رکھنا، یہ تعلق ہمیں اللہ رب العالمین سے ملا کے چھوڑے گا، یہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتیں حاصل کر کے چھوڑے گی، یہ تعلق اللہ رب العالمین کے بندوں کے دلوں کو جیت کر چھوڑیں گے، یہ تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پر معمور رہنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس رمضانی مسلمان بن گئے، پھر اس کے بعد جس طرح سے پہلے تھے ویسے ہو گئے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجدیں تو 5 وقت بھرنی چاہیے، ہم مسلمانوں کے اندر یہ بیداری ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ اگر آپ کے تعلق ہیں تو ہر نماز میں اور ہر واز میں، بلکہ یہاں تک چاہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندھن کو برقرار رکھنا ہے، تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، اس کے لیے رمضان، اس کے لیے بقرعید، اس کے لیے اور ایام، اس کے لیے اور کوئی اسپیشل، مسلمانوں کے لیے ہر وقت اسپیشل ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے ہر وقت اسپیشل ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، آج عید المومنین کہا گیا ہے، الحمدللہ، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر آج بھی کمی دکھی، جمعے کے دن کی بھی اہمیت نہیں، رمضان کے لیے لمٹ چند دن اور جگنے کے کچھ راتوں میں آ گئے، اس کے بعد پھر رات میں جاگ گئے، دن بھر کی نماز گول۔ ایسا تعلق صحیح نہیں ہے، یہ تعلق میرے بھائیوں ٹیمپروری ہے، اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیمپروری نہیں، پرماننٹ تعلق پیدا کرو، پرماننٹ پختہ تعلق پیدا کرو۔ جب تک آپ پختہ تعلق پیدا نہیں کریں گے، ابھی جیسے آپ نے سنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، جب تک آپ کے اندر وہ تعلق پیدا نہیں ہوگا، آپ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتے ناتوں سے حقیقت میں آپ وہ رشتہ نہیں پیدا کر سکتے ہیں جو رشتہ اللہ نے چاہا ہے۔ باطلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب ہمارا حق ہے تو حق کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے، چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کے ساتھ ہونی چاہیے، باطل کے ساتھ نہیں۔ یہ حق سیکھو، اور یہ حق کب ہوگا؟ جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ویسی ہی ہو جیسا کہ اللہ نے آپ کو اور ہم کو حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے۔ اور یہ صفت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل دنیا والوں کو بتا دیے، دنیا والوں کو دکھا دیے۔ اس لیے آئیے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ عاجزی کرتے ہیں، یہ التماس کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق باللہ کو مضبوط اور مربوط بنانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو وہ تعلق قرآن اور حدیث کے ذریعہ سے اپنے اندر روشناس بنانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم دنیا میں باقی ہیں، ہم مسلمان دنیا میں باقی ہیں، اللہ رب العالمین یہ تعلق مرے دم تک ہمارے خون میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں اور ہمارے صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین ویسے ہی گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے اسلاف کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی کے اندر راستے طے کر کے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر سارے ننھے منھے نوجوان دوست احباب سارے لوگ بڑے خوش و خرم نظر آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی اپنی زندگی کی آخری سانس تک ویسی ہی ماڈل بننے اور ویسی ہی رول ادا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی
جنہوں نے رمضان میں بڑی سارے قد و کاوشیں کی، اللہ رب العالمین یہ کیمپ اور یہ تربیت اپنی زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر تعلق باللہ پیدا کرتے ہوئے راتوں میں بھی کچھ رکعتیں سنن اور نوافل پڑھا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے اپنے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین ویسے ہی رول ادا کرنے اور ویسی ہی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔